نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر ہر طرف سے آپ کو غم اور پریشانیاں گھیر لیں اور کوئی راستہ آپ کو نکلنے کا نظر نہ آ رہا ہو اور آپ مایوس ہو چکے ہوں تو آپ مایوس نہ ہوں۔ یہ دو کام جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ دو عمل آپ کریں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر غم کو دور فرما دیں گے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ عمل آپ نے یقین کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ ایک مرتبہ حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی سواری سے اترے، حضرت بہلول کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ بات ہوئی، لیک سلیک ہوئی، باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے، حضرت اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے، ہارون الرشید مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو میرا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا رب کون ہے؟ فرمایا آپ کا رب بھی اللہ ہے۔ فرمایا ہارون الرشید تم کتنے بے وقوف ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا رب آپ کو تو کھلائے گا اور مجھے بھول جائے گا۔ نہیں، اگر اس نے آپ کو دیا ہے وہ دے کے آپ کو آزما رہا ہے، اگر اس نے مجھے نہیں دیا تو وہ مجھے نہ دے کے آزما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو میں نے عطا کیا ہے وہ اس پر میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جس سے میں نے لیا ہے وہ اس پر صبر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو بات ہوئی۔ بات کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال کچھ سامان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہا۔ کہا کہ یہ آپ لے جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ آپ کی بچیاں ہی بچیاں ہیں تو یہ سامان آپ کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا، امیر المؤمنین میں نے اپنے بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، وہ روزانہ رات کو اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورۃ الواقعہ کی تلاوت نہ کر لیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو میری بچیاں سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں اس لیے مجھے رزق کی کوئی پریشانی نہیں، میرے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر آپ سورۃ الواقعہ کو پابندی کے ساتھ رات کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی تلقین کریں، وہ بھی رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ آپ کے جتنے روزی روٹی کے مسائل ہیں، آپ کے رزق کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے معاملات کو سورۃ الواقعہ کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورۃ طارق کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ آپ نے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ 21 دن کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دیں گے، آپ کی ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، اب کوئی بندہ تو ہو لینے والا، تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، یقین کے ساتھ دعا کریں، یقین کے ساتھ عمل کریں، نتیجہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔